یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم. حسب ضابطہ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور اس کا 1 سال کی عمر دیا جانا، اس کو عذاب سے چھٹا نہیں سکتا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، وہ شخص جو حضرت جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو سن لے کہ انہوں نے اس کتاب کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں. وَهُدًى، اور ہدایت ہے. وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا میکائیل کا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ کافروں کا دشمن ہے. ان آیات کے تحت یہودیوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اقرار کیا، جب اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کی اتباع کر لی، اور تمام سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کی بات کا انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا معمول تھا وہ یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے اور توریت سنا کرتے تھے. چنانچہ ایک روز یہودیوں کے پاس گئے اور ان کی کتاب کی تلاوت ان سے سننے لگے. سن رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں واہ کیا کتاب ہے، کہ اس کتاب میں قرآن کی بھی تصدیق موجود ہے، ہمارے نبی کی بھی تصدیق موجود ہے. اس کو سن رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضرت عمر نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگے خبردار، تم میں سے ہر ایک شخص کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم یہ بتاؤ کیا یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول پاس میں نہیں ہیں. حضرت عمر تمام یہودیوں سے مخاطب ہو کر کے سوال کرتے ہیں. ان میں سے جو شخص عالم تھا وہ بولتا ہے کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں. حضرت عمر پوچھتے ہیں پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہنے لگے ہاں اس کی بھی ایک وجہ ہے. کہنے لگے اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک روز ان سے یہ پوچھا تھا کہ تم پر یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے یہ کون لے کر کے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جبریل لے کر کے آتا ہے، اور جبریل ہمارا دشمن ہے، اس وجہ سے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ بتائیے کہ اگر جبریل تمہارا دشمن ہے تو تمہاری صلح کس سے ہے؟ کہنے لگے میکائیل سے ہے. وجہ کیا ہے؟ بولے کہ جبریل جو ہیں یہ اللہ کے احکامات تو لے کر کے آتے ہیں، لیکن انہوں نے بستیاں بھی پلٹ دی ہیں، یہ عذاب لے کر کے بھی آتے ہیں.
اور میکائیل جو ہیں وہ سبزہ اگاتے ہیں، بارش نازل کرتے ہیں، اس لیے وہ اچھے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہماری صلح جبریل سے نہیں ہے، ہماری دشمنی جبریل سے ہے، ہماری صلح میکائیل سے ہے، ان سے ہماری دشمنی نہیں۔ اس لیے اگر قرآن کو لانے والے، احکامات کو لانے والے بجائے جبریل کے میکائیل ہوتے تو ہم ان پر ایمان لاتے، لیکن چونکہ قرآن کو لانے والے جبریل ہیں اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ جبریل و میکائیل کون ہیں؟ کہنے لگے دو فرشتے ہیں۔ بولے ان کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ کہنے لگے ایک اللہ کے داہنی طرف رہتا ہے اور ایک اللہ کے بائیں جانب رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں فرشتوں میں اتنی زیادہ قربت ہے کہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، ایک اللہ کے دائیں طرف ہے، ایک اس کے بائیں طرف ہے، تو جبریل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میکائیل سے حسد رکھے، اور میکائیل کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ جبریل کے دشمنوں سے وہ صلح کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آسمانوں پر میرے دو وزیر ہیں، وہ کون ہیں؟ جبریل ہیں، میکائیل ہیں۔ آپ نے فرمایا زمین میں میرے دو وزیر ہیں، کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ آپ نے فرمایا آسمان میں دو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک سختی کا حکم کرتا ہے، ایک نرمی کا حکم کرتا ہے، اور دونوں اپنی جگہ پر بہتر ہیں، وہ کون ہیں؟ جبریل و میکائیل ہیں۔ آپ نے فرمایا زمین کے اندر دو نبی ایسے آئے ہیں جن میں سے ایک سختی کا حکم کرتا ہے، ایک نرمی کا حکم کرتا ہے، دونوں اپنی جگہ پر برحق ہیں، کون ہیں؟ حضرت موسیٰ ہیں، حضرت نوح ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے دو ساتھی ایسے ہیں، ایک سختی کا حکم کرتا ہے، ایک نرمی کا حکم کرتا ہے، دونوں اپنی جگہ بہتر ہیں، کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ تو میرے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ جو اللہ کا، جو نبیوں کا، جو پیغمبروں کا دشمن ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ یہ واقعہ جو ابھی پیش آیا ہے میں خدمت رسول میں جا کر کے عرض کر دوں، اللہ کے رسول سے بتا دوں کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت عمر اٹھتے ہیں مجلس سے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور چونکہ آپ تو پہچان چکے تھے کہ عمر کہاں سے آ رہے ہیں، عمر کے اندر کیا جذبات ہیں، کیا ارادے، کیا عزائم میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، ادھر اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج کر کے آیات بھی نازل کر دی تھی۔ حضرت جبریل آتے ہیں، آیات نازل ہو جاتی ہیں، ادھر حضرت عمر خدمت میں آ رہے ہیں اور واقعہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمر کیا تمہیں پتہ نہیں ہے آج آسمان سے کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے ان آیات کی تلاوت کی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ نے تلاوت کی قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ میں یہی واقعہ آپ کو بتانے آ رہا تھا، یہی واقعہ ابھی میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک یہودی آپ سے ملتا ہے اور کہتا ہے عمر تمہارے نبی جو ہیں ان پر قرآن لے کر کے کون نازل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل آتے ہیں۔ کہنے لگے اسی وجہ سے ہماری دشمنی ہے، جبریل جو ہے یہ عذاب کو لانے والے ہیں، اگر اس کی جگہ میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لاتے۔ حضرت عمر نے فوراً یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سیکھے ہوئے تھے یا انہوں نے فوراً برجستہ یہ آیات کہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر نازل ہو رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، بعد میں یہ ایمان لاتے ہیں، چنانچہ ان کا واقعہ لوگ لکھتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے یہ اپنی زمین کے اندر کام کیا کرتے تھے، اپنی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک روز اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، انہوں نے سنا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں، ایک نبی آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو آخری نبی بتلا رہے ہیں۔
चुनांचे यहूदियों के बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा मैं भी जाता हूं और जाकर के उनसे मालूम करता हूं। रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, चंद सवालात करते हैं। इन्होंने 3 सवाल किए कि या रसूलल्लाह मैं आपसे 3 सवालात करता हूं, अगर आप उनके जवाब दे दें तो मैं समझूंगा कि आप नबी हैं, क्योंकि नबी के अलावा उसको कोई जवाब नहीं दे सकता। फरमाया क्या सवालात हैं? उन्होंने सवाल किया कि सबसे पहले क़यामत की सबसे पहली अलामत कौन सी है? इस तरीके के सवालात करने के बाद अल्लाह के रसूल ने उसका जवाब दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कुरान लेकर के नाज़िल कौन? फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये सवालात जो आप मालूम कर रहे थे, इनका जवाब अभी अभी मुझे हजरत जिब्रील ने दिया है। फौरन अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं नहीं, अगर जिब्रील ने जवाब दिया है तब नहीं मानता हूं, क्योंकि जिब्रील यहूदियों के दुश्मन हैं। अगर मीकाईल जवाब देते तो मान जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा इरशाद फरमाई, मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। याद रखो, जो मलाइका का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। और याद रखो, फरिश्तों का इनकार करना, फरिश्तों से दुश्मनी रखना, ये कुफ्र है। इस कुफ्र के नतीजे में दिलों पर मोहर लग जाती है, फिर ईमान लाने की तौफीक नसीब नहीं होती। अल्लाह फरमाता है मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, याद रखो जो शख्स हजरत जिब्रील का दुश्मन है, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, तो जिब्रील वो हैं जिन्होंने कुरानी आयात को अल्लाह के हुक्म से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, और ऐसा कुरान नाजिल किया है जो इससे पहले किताबों की तस्दीक करता है। इसके अंदर तौरात की तस्दीक मौजूद है जो यहूदियों के पास मौजूद थी। अल्लाह फरमाता है वो हुदन, और ये किताब हिदायत है लोगों के लिए, रहनुमाई है, रास्ता है। इसको देख करके राह रास्त पर चला जा सकता है और इसको छोड़ करके इंसानियत की सियाह वादी में भी घुसा जा सकता है। वो बुश्रा लिल मुमिनीन, और याद रखो ये कुरान बशारत की चीज है, हिदायत की चीज है, खुशखबरी है। किसके लिए? लिल मुमिनीन, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं इस कुरान पर और आखिरत के दिन पर और फरिश्तों पर और अल्लाह पर। मन कान अदुव्वन लिल्लाह, जो शख्स अल्लाह का दुश्मन है, व मलाइकतिही, और उसके मलाइका का, उसके फरिश्तों का दुश्मन है, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का दुश्मन है, व जिब्रील व मीकाल, और हजरत जिब्रील हजरत मीकाईल का दुश्मन है, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, तो याद रखिए कि अल्लाह भी काफिरों का दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही। ये लोगों कौन मक़तल से सरापा खंदजन आया, जो इस अंदाज से बांधे हुए